مدینہ میں یہی ہے. مکے میں مختلف قبرستان ہیں جنت البقیع کے علاوہ بھی. ابھی تو وہ جو باہر سے حاجی یا مسافر ان کا الگ قبرستان بنایا ہوا ہے. 3-4 قبرستان ہیں مکے میں. مدینہ کی ویسے بھی چھوٹا شہر ہے, بڑا شہر نہیں ہے. ہاں پھر بھی ابھی وہاں بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھے کہ احد یہاں سے کم از کم 3 کلومیٹر 3.5 کلومیٹر اتنا ہے. ہفتے میں 2 دن پیدل تشریف آتی تھی. پیر کا دن تو نہیں ہے. بہت پاک ہستیاں. میں نے شاید اس آتے ہوئے مدینے میں بتایا تھا کہ مدینے کا چپا چپا گلی گلی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مدینے میں آپ قدم بھی رکھو تو احترام کے ساتھ رکھو. کیا پتہ کسی جگہ پر کسی معصوم کا قدم لگا ہوا ہو. چل آپ کہیں گے مولانا مٹی بدل گئی ہے, یہ بدل گیا ہے. یہاں وہ مقامات ہے, یہ راستہ وہی ہے جہاں سے معصوم ہستیاں جاتی ہیں. ان کے کم کے سایہ تو یہاں سے گزرا ہے. مجھے یاد ہے ایک سال کو 2007-8 کی بات ہے, میرے ساتھ کوئی زائر تھا پنجاب کا فیصل آباد کے. جب شام کی زیارتوں میں گئے تو عجیب ظاہر تھا. واقعاً ایسے ظاہر بہت کم ملتے ہیں. پورے شام کے سوائے واش روم کے علاوہ وہ اپنے جوتے رکھتا تھا واش روم کے لیے. اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو جوتے اتار کے چلتا تھا. وہاں پر بس پہ نہیں جاتا تھا, بس پہ بھی جاتا, گاڑی میں ہمارے ساتھ ہوتا تو روتے ہوئے جاتا تھا. کہتا تھا مولانا ہم تو آج گاڑی میں جا رہے ہیں, ٹیکسی میں جا رہے ہیں اور بیویوں کو یہیں سے پیدل لے گئے ہیں. تو یہ مقام مصیبت ہے. اور یقیناً تو یہ وہی مقامات ہیں. یہاں مدینے کے تو گلی گلی ہے. اب دیکھو آثار سب یہاں پر. ایک مقام یہ سامنے اس طرف بی بی سیدہ سلام اللہ الٹے ہاتھ میں یہ مسجد کے ساتھ یہاں تشریف فرماتی تھی, آرام کرتی تھی, جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی. برعظمت خاتون جنت بلندتر صلوات. یہ آگے سمجھ نہیں سمجھے گی انشاءاللہ. اس کی تاریخ ہم وہیں پر بتا دیں گے اور عظمت بھی بتا دیں گے, فضیلت بھی بتا دیں گے. اور ظاہر احد کا میدان تو مصائب سے بھرپور میدان ہے. تو فرصہ بھی دے دیں گے, زیارت بھی پڑھ لیں گے. سامنے نظر آ رہے جن کو آ رہی ہے جہاں لوگ چڑھے ہوئے ہیں یہ وہی پہاڑی ہے. ماشاء اللہ کہہ جی 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 جی. پیغمبر نے یہی کہا تھا کہ چاہے فتح کا اعلان ہو چاہے شکست کا اعلان ہو, تم نے ہٹنا نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں. کتنے تیر انداز رکھے تھے یاد ہے کسی کو تاریخ کا جملہ؟ جعفر وغیرہ 40 جو ہے 40 کے قریب جو ہے, بلکہ سب کچھ رہ گئے تھے, 10 کے قریب بیٹھ گئے تھے. پھر بھی ان کی شہادت واقع ہو گئی, باقی 40 وہاں سے. اچھا آج عجیب بات ہے کہ تاریخ اسلام کو اتنا مسخ کر لیا گیا ہے. یہ بس وہ جس صاحب آنا چاہتے ہیں کہ جی وہ تو رق کی قسم کی ایک شکل جگہ بنی ہوئی ہے, وہ اتر کے آپ کو دکھا لیں گے. کہاں اتاریں گے؟ آگے نہیں لے جائیں. اے شہید انبیاء, اے شہید و سلام, اے شہید انبیاء, اے شہید و سلام, اے شہید انبیاء, اے شہید و سلام, اے شہید انبیاء, اے شہید و سلام. اپنے قدموں کی مٹی بنا لے مجھے, اے شہ انبیاء, اے شہ دوسرا. اپنے سینے سے اب تو لگا لے مجھے, اے شہ انبیاء, اے شہ دوسرا. اے شہ انبیاء, اے شہ دوسرا, اے شہ انبیاء, اے شہ دوسرا, اے شہ انبیاء, اے شہ دوسرا, اے شہ انبیاء, اے شہ دوسرا. روز محشر ہے سارے پریشان ہیں,
دست بستہ سبھی پیش رحمان ہے، دست بستہ سبھی پیش رحمان ہے، اپنی رحمت کے پیچھے چھپا لے مجھے، اے شہ انبیاء اے شہ دوسرا، 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 تیرے در کی گدائی میں ہے جو مزہ، سارے عالم کی شاہی میں بھی کب بھلا، سارے عالم کی شاہی میں بھی کب بھلا، اپنی نگری یہ ان کی قبر مطہر ہے، یہ دو قبر، اس کے علاوہ جو اوپر جو بڑی قبر بنی ہوئی ہے وہ تمام شہداء احد کی قبر ہے۔ یہ دو شہید ہو گیا نا، یہ تو دو، یہ آگے جو سیدھے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے یہ حضرت حمزہ کی اور ایک مصعب بن عمیر کی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دو صحابیوں کے خود حمزہ کی قبر بھی وہاں پر، دو روایتیں ہیں، دو روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار قبر جو بات میں ہے وہ حضرت حمزہ کی ہے اور دوسری مصعب بن عمیر کی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ دو صحابی، مصعب اور ایک کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا، اور وہ جو جہاں پر بڑی قبر بنی وہاں پر حضرت حمزہ بھی اور باقی شہداء احد بھی، جیسے میں نے آپ کو بقیع میں دکھایا تھا، کچھ یہاں سے زخمی حالت میں گئے تھے اور وہ وہاں پر زخمی حالت میں گئے کہ وہاں شہید ہو گئے، تو ان کی قبر وہیں جو ایک لمبی سے بنائی قبر وہ ہیں، باقی شہداء یہی ہیں۔ جو آپ کو دکھانے کی چیز ہے وہ یہ دیکھیں، تھوڑا سا بس چلتے ہیں، یہ جو بیچ میں جو دو پہاڑی کے بیچ میں درہ سا نہیں بنا ہوا ہے، یہ نیچے نیچے اگر ادھر سے جاتے بہت صاف آتا نظر ہے، اکثر ہم ادھر سے آتے ہیں، آج ادھر سے لائیے، یہ سامنے جو درہ دو پہاڑی ہے چھوٹی سی، یہ پول کے بیک پہ، جی پول کے بیک پہ، بیچ میں ایک جگہ خالی پڑی ہے، رسول اکرم کو مولا متقیان یہیں سے اٹھا کے لے گئے، وہیں پر کہتے ابھی جو وہاں تو اتنی خوشبو آتی ہے کہ انسان کنٹرول میں نہیں رہتا ابھی بھی ان دونوں میں، لیکن کیوں وہاں جانا منع کیا ہوا ہے، کوئی عام آدمی جا نہیں سکتا، اور لوگ کہیں چھپ کے گئے تو گئے، ورنہ جو ہے وہاں ممنوع ہے جانے کی کوئی اجازت نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ان کی ذمہ داری کی گئی اور وہاں پر خدمت کرتے رہے، برعظمت مولا متقیان امیر المومنین، برعظمت حضرت محمد مصطفیٰ بلندتر صلوات، ایک فاتحہ پڑھے تمام مرحومین مومنین، بسم اللہ، ذمہ لے کر آئے، اے اللہ جنہوں نے کہا ملا حضرت حمزہ کو، کہتے اسی دوران جو ہے حضرت حمزہ کی بہن کو لایا تاکہ اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ لے، رسول نے کہا روک دو، ابھی اس حالت میں بہن کو بھائی کا لاشا نہ دکھا دو، اس پر گھاس رکھ دو، اس پر پتے رکھ دو تاکہ وہ اپنے بھائی کے جسم کو اس حالت میں نہ رکھے، اس لیے کہ میں نے کل بھی جملہ کہا تھا بھائی کو اپنی بہن سے بڑی محبت ہوتی ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کہا بہن سے بھائی کا لاشا دیکھا نہیں جاتا، بس روکا گیا، آ گئی بہن کر لیا، فریاد کر لیا، یہاں تک کہ یہاں سے روتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے، ظاہر مدینہ میں ہر گھر میں ماتم، ہر ایک کا شہید ظاہر موجود تھا، رونے لگے، فریاد کرنے لگے، جب رسول پہنچے دیکھا کہ حمزے پہ کوئی رونے والا نہیں ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، پرسہ دے دے جتنا پرسہ دے سکتے، نہ کھانے پھر دوبارہ نصیب ہوئے، بس میں حضرت حمزہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں، آپ بہت خوش قسمت سے، آپ کے جنازے پر رسول آ گئے، آپ کے جنازے پر گھاس رکھا گیا، آپ کے جنازے پر پتے رکھے گئے تاکہ بہن یہ حال نہ دیکھ سکے، میں کہوں گا یا حمزہ سید الشہداء، آپ بہت خوش قسمت تھے، یہ بہن کا حال برداشت نہیں ہوتا، بہن کو بھائی کا یہ حال دیکھ کر، تو ذرا چلے کربلا میں بھی ایک بہن و بھائی موجود ہے،
آپ کو کربلا لے جائے. کربلا میں دل نے زینب بھیا دیکھ لیا. جب آئی مدینہ زینب اپنی ماں کے تربت پہ اپنے آپ کو گرا کر ایک جملہ کہا, اماں میں نے اپنے ماں جایا کو 70 قدموں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی صداؤں کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو کوئی غم نہیں سوائے غم حسین. جب زینب آئی کے لاشے پہ پہنچی پہچانا نہیں گیا. اس لیے کہ جسم کو 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے, یا لباس سے پہچانا جاتا ہے یا سر اقدس سے پہچانا جاتا ہے. میرا غریب کربلا جس کے جسم پہ نہ لباس ہے نہ سر بنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. فرصہ دے دے, نہ جانے کیا پتہ روز قیامت میں حضرت زمزہ کی ہمیں شاہ پر آتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب قبر زہرا پر آ کے رو کر فریاد کرنے لگے, اماں اپنے ماں جایا کو 70 قدموں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. سنو گے ماں, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, آپ اپنے گھر میں جاؤ گے, خوشی سے جاؤ گے. بچے انتظار ہے بے کہ میری ماں آ جائے گی, میرے گلے لگ جائے گی. ایک دفعہ قربت زہرا سے آواز آتی ہے, بیٹی زینب تو نے تو 70 قدموں سے دیکھا, میں زہرا کی ماں, حسین کا سر میری گود میں شمر خنجر چلا رہا ہے. میں یہ کہتی رہی, یہ میرا بچہ جسے میرے چکیا بیچ. اجرکم اللہ. بس 2 جملے التماس سے دعا. گریا ہے, مصائب ہے. میں نے کل بھی کہا تھا سرزمین مدینہ مصائب سے بھرا ہوا ہے, قدم قدم پہ مصائب ہے. صرف زہرا کی مصائب نہیں ہے. اللہ کا معجزہ دے گا. آج بھی جائیں گے نا اس میں روزہ حضرت تربت حمزہ پہ جاؤ, خوشبو آج بھی ایسی آ رہی ہوتی ہے جیسے آج دفن کر لیا گیا ہے. میں کہوں گا ہم شرمندہ ہے حضرت حمزہ سے, آج آپ کے قبر کے نشان موجود نہیں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس 2 جملے سن لینا التماس سے دعا. شام غریبہ ہوئی, ایک دفعہ سکینہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے زینب نے دیکھا کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھتے دیکھتے زینب چلی گئی, خودال قبرستان میں گئی. کیا دیکھا, ایک سکینہ ایک سر بریدہ لاش سے لپٹی ہوئی ہے. ایک دفعہ زینب نے جگا لیا, کہا بیٹی یہاں کہاں آ گئی ہو. سکینہ نے قیامت کا جملہ کہا, وہ بھی اماں آپ تو جانتی ہو مجھے بابا کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی ہے. شام ہوئی, بابا کی طرف آئی, آئی نبی بابا کہاں ہو. کہا بابا کو کیسے پہچان لیا. سر سے پہچانا جاتا ہے, کپڑے سے پہچانا جاتا ہے. تجھے کیسے معلوم ہوا یہ تیرا بابا کا لاشا ہے. مجھے کہا کہ میں نے جب کہا آئی نبی ابھی ایک سر بریدہ لاش سے آواز آتی ہے, یا بنیا الیہ بیٹی سکینہ تیرا بابا یہاں ہے. مگر میں کیا کرتی, سینے میں زخم ہے, جگہ نہیں ہے, کہیں تلوار لگی ہوئی ہے, کہیں برچھی لگی, بس میں قدموں پہ بابا کے سو گئی. اس روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی, اس روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی.
ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کونوں مکان کی، سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، سبز گنبد کی مجھے تو، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل اقصیٰ کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، اس کا احترام بھی آج ہمارے ہاں وہی ہے جیسا کعبے کا احترام ہے، تو آج سب سے بڑا پوری دنیا میں جو فساد کا جو جڑ ہے، فساد کا جو مرکز ہے، اس کی وجہ یہ دور کا نماز نے خبر نہیں تک نرا تفل
سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں رہیاں مہک جیویں جنت دیاں کلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں رہیاں مہک جیویں جنت دیاں کلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں ان گلیاں تو تن من واریے کریے سجدے تے شکر گزاریے ان گلیاں تو تن من واریے کریے سجدے تے شکر گزاریے تے نور دیاں سچیاں نے ٹھلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں تے نور دیاں سچیاں نے ٹھلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں او سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں ابر رحمتاں دے صداؤ تھے وسدے جاندے روندے تے آندے نے ہسدے ابر رحمتاں دے صداؤ تھے وسدے جاندے روندے تے آندے نے ہسدے رل ویکھنے نو سیاں نے چلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں رل ویکھنے نو سیاں نے چلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں او سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں انہاں گلیاں نو جڑے ویکھ آندے او تے جنتاں نو ہن بھل جاندے انہاں گلیاں نو جڑے ویکھ آندے او تے جنتاں نو ہن بھل جاندے تر گئے جنہاں نے تک لیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں تر گئے جنہاں نے تک لیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں او سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں پاوے انہاں گلیاں دا دیدار جو ہو جاوے رحمت دا حقدار او پاوے انہاں گلیاں دا دیدار جو ہو جاوے رحمت دا حقدار او تر گئے جنہاں نے تک لیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں او سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں اینا گلیاں چ رہیا سونا
ਹਿਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਦਾ ਚਾਅ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ। तंगदस्त ना हो। मेरी उम्मत जो है, देखो गुज़श्ता अंबिया की उम्मतें क्या हो जाती थी आपको पता है, अगर कोई गुनाह कर जाती तो मसफ हो जाती। रसूल रहमतुल लिल आलमीन ने दुआ की कि मेरी उम्मत जितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, मैं अफराद, अल्लाह उनको मेरी वजह से उनको मसफ न करे। ये एक वजह है मस्जिद इजाबत है। और रोज़ महशर मेरी उम्मत को मेरी शफाअत नसीब। ये 3 दुआएं की, एक सिलसिला हो गया मस्जिद। अब आते हैं मैदान मुबाहला। अब मैदान मुबाहला की तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कुरान मजीद फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि। अच्छा, मुबाहला हुआ किस बेस पर जी? क्या कहते थे वो ये कहते थे, ईसाई का अकीदा ये है, अभी भी है, उस वक्त भी था। वो कहते थे कि ईसा अल्लाह का बेटा है। उसकी दलील इससे कि बिन बाप पैदा हुआ। बैठ जा, बैठ सके तू। बिन बाप पैदा हुआ तो कुरान ने उसका ऐलान किया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम। ईसा की मिसाल आदम जैसी है। खलक़हु मिन तुराबिन। जब अल्लाह की कुदरत इतनी बिन बाप बिन माँ पैदा कर सकता है, कुदरत इलाही है, तो बाप के बगैर पैदा करना अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं। अच्छा, अभी एक कन्फ्यूजन हमने जो सुना है, मुबाहले के दिन नसाराए नजरान के साथ मुबाहला हुआ। मुबाहला और होता है, मुनाजरा एक और होता है, ये भी याद रखो। मुनाजरा होता है एक दूसरे इल्मी गुफ्तगू, जो जीत जाएगा वो कामयाब है। समझे नहीं समझे? नजरान जो है एक बहुत एरिया है, खत्ता अरब ही में है। बहुत दूर से उनको पता चला कि यहाँ एक रसूल आया है, यहाँ पर एक दीन आया है, और जिनका अक़ीदा ये है कि नबी जो है ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है। तो वहाँ से 2 पादरी और एक बहुत बड़ा वफ़द चल के आया कि इनके साथ जाके मुनाजरा करेंगे। पहले मुनाजरे की बात की और बहुत फाखराना लिबास पहन कर आए, शाहाना लिबास पहन कर आए। तो एक दिन आ गए ये लोग मिलने के लिए। अंदर से रसूल की तरफ से हुक्म की मुलाकात की कोई गुंजाइश नहीं। वो रसूल पर अपना रौब डालना चाहते थे। दूसरे दिन फिर हुआ, फिर दूसरा दिन भी रसूल की तरफ से आवाज़ आई कि नहीं। तीसरे दिन मौला मुत्तक़ियान उनको मशवरा दिया, अगर मुलाकात करनी ही है तो तुम आम लिबास में चले जाओ, फाखराना लिबास में नहीं जाओ, शाहाना लिबास में नहीं जाओ। जब तीसरे दिन आ गए तो उन्होंने कहा कि हमारा तो ये अक़ीदा है। कुरान समझाने की कोशिश की, बात अकल से समझाने की कोशिश की। जहाँ पर मुनाजरे की बात नहीं होगी, आखिर में वो हद दरमी पे आ गए, कहते नहीं हम मानते नहीं हैं। अगर मानते नहीं हो, देखो हमेशा मुनाजरा होता है इल्मी इस्तिदलाल के बना पर। जब इल्मी इस्तिदलाल को नहीं मान लिया आपने, कुरान में तो क्या इन मसला ईसा अंदर बेहतरीन दलील है नहीं है। इस्तिदलाल आपके पास बेहतरीन दलील है कि जब अल्लाह बगैर बाप और बेटे के पैदा कर सकता है, तो अल्लाह की कुदरत में बगैर बाप के पैदा करना कोई मुश्किल ही। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मसला ये हुआ कि अगर आप नहीं मानते तो चलते हैं मैदान में। मैदान में जाकर दुआ करेंगे और ये दुआ किया जाए कि जो हक पर है वो कायम रहे, जो बातिल हो मिट जाए, तबाह हो, बर्बाद हो जाए। अब दिन अच्छा, ज़िलहज्जा का महीना बहुत ही मुतबर्रिक महीना है। गदीर इसी महीने में हुआ है, आए तथीर उसी महीने में आई, आए मुबाहला उसी महीने में। तो जब ये हुआ मुअय्यन हुआ, यही ज़रूर सब तो कोई था नहीं। ये पूरा चटियल मैदान को यहाँ पर ना आबादी है, ना आदम तो ना आदम साहब। ये यहाँ पर बात कर रहे भाई कल कैसे इनके साथ हम करेंगे जी मुबाहला के। मुनाजरा तो नहीं रहा, मुनाजरे के बाद है मुबाहला। मुबाहले में ये कि हाथ खड़े करने हैं और दुआ करनी है। इन्होंने एक अजीब बात की, कहा कि देखो अगर कल पैगंबर लाहो लश्कर के साथ आता है तो मुबाहला कर लेंगे। इसका मतलब ये कि उनमें भी कोई पावर इतनी नहीं है।
اگر مخصوص افراد کے ساتھ آتے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بات ہے. اور ہوا وہی. آگے رسول ہے، رسول کے پیچھے شہزادی ہے، گود میں مولا حسین ہے، شہزادی کے پیچھے مولا متقیان ہے، اور ہاتھ میں مولا حسن مصطفیٰ. جب ان 5 ہستیوں کو آتے ہوئے دیکھا، یہی تو افسوس ہے کہ عیسائیوں نے مقام کو پہچان لیا. اب جملہ ان کا کیا ہے کہ یہ نورانی ہستیاں ایسی ہے، ان کے چہرے میں ایسا نور ہے کہ یہ صرف بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے، بد دعا نہ کرے، صرف ہاتھ بلند کرے تو قیامت تک کے لیے عیسائی نسل ختم ہو جائے گی. البتہ ایک چیز پھر بھی رہ گئی، پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے. جزیہ دینے پر تیار ہو گئے، سمجھے نہیں؟ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک جملہ یہاں میں اکثر کہتا ہوں، اسی مقام پر کہتا ہوں، دیکھو صرف اہل بیت کی تعریف کرنا کافی نہیں ہے. ہمارے مجالس میں ہوتا کیا ہے، ہم اہل بیت کی تعریف کر کے فضائل بیان کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ بری ہوتے نہیں. یہ ایسا نہیں ہے. عیسائی نے بھی تو تعریف ہی کی، انہیں تعریف ہم بھی نہیں کر سکتے، کلمہ بھی نہیں پڑھا، لیکن تعریف کرنا کافی نہیں ہے جب تک ان کی سیرت پر عمل نہ کیا جائے. یہ آج کا پیغام اس مقام پر میں اکثر دیا کرتا ہوں. تو کوشش یہ کرے کہ جہاں ان کی فضیلتیں بیان ہوتی ہے، ان کے سیرت کو بھی، کردار کو بھی اپنائیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نسانہ میں اللہ اکبر کیا زبردست تحلیل کیا ہے. بہترین جب کہا کہ کون ہے تحت کسا، فقال اللہ عز و جل ہم اہل بیت نبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ہم فاطمۃ وابوہا وبعلہا وبنوہا. سیدہ اکیلی نہیں آئی ہے، بیٹے کے لیے، باپ کے لیے بیٹی بن کے بھی آئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. شوہر کے لیے بیوی بھی بن کے آئی ہے، بیٹوں کے لیے ماں بھی بن کے آئی. ایک کردار ہے لیکن ایک ذات ہے، لیکن کردار تین کا نبھا کے بتا دیا کہ نسانہ کی منزل پر میری ذات کافی ہے، کسی کو لانے کی ضرورت ہی نہیں. اور محمد و آل محمد صلوات اللہم. شرط یہ تھی کہ وہ کوئی جھوٹ نہ بولا ہو، زندگی صدیقہ ہو، طاہرہ ہو. اللہ نے میدان آزاد رکھا، لیکن شرط یہ کہ ایسا یہ بندہ چاہے خواتین میں ہو، چاہے نفسوں میں ہو، چاہے اپنانا میں، یہ شرط ہے کہ کوئی جھوٹ نہ بولے. لیکن ایک عالم نے زبردست تحلیل کی ہے کہ نہیں بھائی، رسول نے اپنانا میں بیٹوں کو لے آیا، نسانہ میں خواتین کو لے آیا، انفسنا میں نفسوں کو لے آیا. اب کہاں سمجھ میں آ جائے گا؟ اپنانا میں حسن حسین بیٹے ہیں، ہے نہیں ہے، اور علی بھی بیٹا ہے. کیوں بیٹا ہے؟ داماد بھی ہے اور شاگرد بھی ہے. والد 3 قسم کا ہوتے ہیں، ایک وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک جس نے تمہیں بیٹی دی ہے، ایک جس نے تمہیں پڑھایا ہے. بس علی بھی اپنا انا میں آ گیا. آیا نہیں آیا؟ کوئی شک ہے؟ سبحان اللہ. انفسنا میں کیا بات ہے یار، علی بھی نفس رسول، حسین بھی نفس رسول. حسین منی، سیدہ بھی نفس رسول، فاطمہ تو بضعۃ منی. بے شک. حسن مجتبیٰ کے لیے کہ حسن منی وانا من الحسن. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب رہ گیا نسانہ میں، مسئلہ خراب وہاں پر ہے. اس کا جواب کیا ملے گا؟ ملے گا یہ کہ دیکھو ایک ہی ہے. اس کا جواب ہمیں مل رہا ہے کہاں سے؟ حدیث قصاص ہے. فقال الملائکۃ یا ربی من تحت هذا القصا انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض سبحان اللہ سبحان مبنیۃ اللہ یدور ولا بحر سبحان یجری اللہ. ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذی. تقریر نہیں کر رہا ہوں، سمجھے نہیں سمجھے؟ فضائل. ایک دفعہ جبرائیل امین پوچھتے یا ربی من تحت هذا القصا، جن کے کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہے، آسمان بنا ان کے لیے، زمین بنی اس کے لیے، چاند و ستارے بنے، سمندر بنا ان کے لیے، درخت بن گئے ان کے لیے. ایک عالم دین نے ایک اور جملہ بھی کہا، بھائی کیا پڑی تھی جبرائیل امین کو پوچھنے کی ایک نیچے کون بیٹھی ہوئی ہستیاں ہیں؟ کیا نہیں جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا.
لیکن جاتے تھے کہ کبھی آتے تو در زہرا پر آتے, کبھی در مصطفیٰ پر آتے, کبھی در علی پر آ جاتے. ان کو تنہا تنہا غالباً دیکھا ہے, لیکن جب یہ 5 ہستیاں جمع ہوئی ہے تو اتنا نور ہوا کہ اس سے پہچان نہیں گیا کہ کون کہاں پر ہے. یہ ایک جواب. سبحان اللہ.